مجھے بتاؤ کون سا آپ کا اسکالر ہے جو آپ کو کمپلیٹ اسلام بتاتا ہے سیدھے طریقے سے؟ پورا تو کوئی نہیں بتاتا بات ختم ہو گئی. پھر مطلب. جو بتائے گا اسلام میں کوئی آئے گا ہی نہیں. میں آج کھڑا ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اگر اسلام سے جھوٹ نکال دو اور ڈسپشن نکال دو, دنیا کا ایک بندہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اسلام چلتا ہی جھوٹ اور ڈسپشن کی بیس کے اوپر ہے. وداؤٹ لائز اسلام ڈائز, فل اسٹاپ. 8792 مومن ہے سر؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ہاں السلام. مومن. مومن ہے پکے ہے کچے ہے؟ نہیں ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہاں اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی کچے مومن ہے پکے مومن ہے؟ 5 ٹائم کے نمازی ہے؟ ابھی آج کل تو میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں ابھی یہاں پہ پریپریشن کے لیے آیا تھا, JEE کی پریپریشن کے لیے. اینڈ JE؟ ابھی نماز JEE. اچھا JEE کی پریپریشن IIT. آپ کر رہے ہیں. اوہ دیٹس اٹ. واہ 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 زبردست. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی جو ایڈم بھائی نے جو بات کہی وہ رومن امپائر کے بارے میں, وہ میرے حساب سے انہوں نے غلط کہی. وہ جو اوکے ایڈم صاحب پریڈکشن آپ تھی کے پروفٹ کی. حضور میں آپ کے سامنے ہے, آپ ان کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں. گو ہیڈ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پروفٹ کا پریڈکشن تھا, پروفیسی تھی, وہ ایسٹرن رومن امپائر کے لیے تھی جس کو بائزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے. اینڈ ویسٹرن تو پہلے 100 سال پہلے کولیپس کر گئی, یہ تو فیکٹ ہے. لیکن ایسٹرن رومن امپائر جس کو بائزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے, وہ اس کے لگ بھگ 600 سے 700 سال بعد محمد کانکرر جو اوٹومن کے سلطان تھے ان کے رول میں جو بیٹل ہوئی تھی سیج آف کانسٹینٹینوپل, اس میں یہ فال مطلب یہ برباد ہوئی تھی یہ امپائر. اینڈ یہ جو پریڈکشن تھا پروفٹ کا وہ صحیح ہوا تھا یہاں پہ 1453 میں کانسٹینٹینوپل, فال آف کانسٹینٹینوپل. ایڈم صاحب تھوڑا یہاں وہاں ہوئے ہیں, آپ تھوڑا سا رک جائیے, وہ آ جائیں گے. ٹھیک. آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا آپ کو؟ سر ٹاپک کیا ہے آج کا؟ اللہ جو ہے وہ پراپر نیم ہے یا کامن ناؤن ہے؟ اللہ سر میرے حساب سے تو پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے, رائٹ. تو یہی نام جو ہے جب سے اللہ ہے تب سے اس کا یہی نام ہوگا. ہاں یہی ہوگا, ہے نا. حضرت آدم سے لے کے باقی پوری دنیا ساری جگہ پہ نام تو اللہ ہی ہوگا. ہاں اللہ ہی ہوگا. تو یہ نام عرب کے علاوہ کدھر بھی یہ نام کیوں نہیں نظر آتا, اللہ نام؟ اور کہیں پہ نہیں ہے کیا؟ ہے تو بتا دو. اسی وجہ سے تو آپ کو یہی تو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے یہ سوال, اسی وجہ سے تو شرک ہی ہے بھائی. سر دیکھیے اتنے سارے رسول بھیجے, اتنے سارے نبی بھیجے, یہ نام سب جگہ سے گم کیسے ہو گیا؟ یہ تو پاسبل دیکھیے نہیں آئی ہوتا. ایم اے شیعہ مسلم, اور ارے مطلب جو شیعہ حدیثیں ہیں مسلم بہت ہیں آپ؟ ساری. ہاں تو بھی شیعہ مسلم بھی ہے تو اللہ ہی ہے نا. ہاں اللہ تو اللہ ہی ہے, اس میں وہ نہیں ہے. لیکن بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ گڑی گئی ہیں بعد میں, جو ایمپررز تھے مطلب رولر تھے. ارے جو بھائی میں امویہ حدیثوں کی ڈائنیسٹی. بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ہاں میں حدیثوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو ایک سمپل سا کوشچن پوچھ رہا ہوں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے. اگر یہ وہی اللہ ہے جس کا نام اللہ ہے, اور اس نے حضرت آدم کے ذریعے سے ساری دنیا میں لوگوں کو پھیلایا اور کئی سارے نبی بھیجے, رسول بھیجے, تو ہر جگہ پہ اللہ نام تو ہونا چاہیے تھا. چلو کانسیپٹ میں گڑبڑی کر دیے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میسج میں گڑبڑی ہو گئی, کچھ اوپر نیچے ٹیکسٹ کر دیا, یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اللہ نام کا وجود ہی نہیں ہے کدھر بھی عرب کے علاوہ. سر اس کا میرے پاس آنسر نہیں ہے. نہیں لیکن سوچنے والی بات ہے کیا نہیں ہے پیارے؟ ہاں سوچنے والی بات تو ہے. میں نے مطلب ایسا سنا ہے کہ کوئی جوش کا کچھ اور نام ہے, مطلب وہ نام نہیں لیتے اپنے بھگوان کا. ایسا اللہ کچھ نہیں ہے نا, لیکن سر اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے نا. تو ہے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے. اور آپ رکیے گا اسٹریم میں, ایڈم صاحب جب آئیں گے. ٹھیک ہے سر. اتنا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سوچنے والی بات ہے, اور ان کے پاس ابھی فی الحال اس بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. آپ تھوڑا رکیے گا, ایڈم صاحب آئیں گے تو میں آپ سے وہ روم کے بارے میں ڈسکشن کروا دوں گا. تو بھائی کیا چل رہا دیکھو, ارے حجت المرتدین صاحب بہت صحیح ٹائم پہ آئے ہیں. ہمارے 90 بھائی ہے, اچھے بھائی ہے, اور بہت سارے ڈاؤٹس ان کے اندر بھی آ گئے ہیں. یہ کہہ رہے کہ میں سنی پرسپیکٹیو سے میں نے آنسر تلاشنے کی کوشش کی تو مجھے کنونسنگ آنسر نہیں مل رہا. ایک ٹرائی میں جو شیعہ علماء ہے
उनसे भी अपने सवाल रखने की कोशिश करूंगा, और अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आके वो टेस्टिमनी देंगे। लेकिन जब ये आए थे और जब आपकी जरूरत थी, वो इस बात पे थी कि जो आपने रोम के बारे में बताया था, वहां पे इनके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके लिए। बताइए जी, क्या काउंटर आर्गुमेंट है सर? देखिए, आपने जो कहा कि नबी के मतलब प्रिडिक्शन करने से 100 साल पहले ही रोमन एम्पायर बर्बाद हो गई। नहीं सर, नबी की प्रेडिक्शन की बात नहीं हो रही थी। जो मैं वो रोम की बात कर रहा था, वो कुरान की आयत की बात कर रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल आपके सामने, ये नबी की प्रेडिक्शन है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके पास sunna.com से हदीस है। मोहम्मद ने रोम के बारे में कोई हदीस नहीं थी, मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में कहा था, और वो मैं उसके बारे में बता रहा था। आप कॉन्टेक्स्ट अगर पूरा समझते तो आपको पता लगता दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, हाँ हाँ अब हाँ, तो सवाल मैं अपना वही रखिए बता उसके रहा मुताबिक। हूँ। कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में हदीस ये थी कि ये शहर मतलब जो आर्मी वो करेगी, क्या नाम है, इस पे कब्जा पता करेगी, करिए, वो एक जन्नती आर्मी वो होगी। जन्नती है। हाँ जी जन्नती बिल्कुल, आर्मी, जन्नती है हाँ। जी बिल्कुल। तो तो जो इसी वजह से फॉल ऑफ मुसलमानों ने 600 साल, इसी वजह से मुसलमानों ने 600 साल तक कुत्ते की तरह अपने बंदे मरवाए, बादशाहों ने अपनी आर्मी मरवाई, कुत्ते की तरह रुले वो, जब तक पता ना करें। आप एक कंट्री के ऊपर 600 ईयर्स तक अटैक करते रहो, एक छोटी सी सिटी के ऊपर। लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल इज व्हाट, इट्स अ वेरी स्मॉल किला था। ठीक है, एक साइड पे समुंदर का पानी आ रहा है, एक साइड पे वो आ रहा है, रिज आ रही है, सामने दीवारें। 600 साल तक हमला करते रहे। फाइनली जब आपके पास आ गई कैनन्स, मंजनीकों से आप लोगों ने अटैक किए, तलवारों से आप लोगों ने अटैक किए, एरो से आप लोगों ने अटैक किया। फॉल कब हुआ है? जब टेक्नोलॉजिकली इनहेंसमेंट ऐसी हो गई कि अब कैसल्स जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो जब कैनन आ गई तो कैनन ने तो दीवार तोड़नी ही तोड़नी है। यू गाइस फाइनली, जब कैनन की इन्वेंशन हुई थी, देन इट वाज फाइनली कॉन्कर्ड। भाई प्रॉब्लम ये है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज शोइंग इन्हीं हदीसों के रेफरेंस से, कि मोहम्मद वाज अ कॉन्करर, वो एक कातिल था। उसने अपने खुद अपनी जिंदगी में भी कत्लो कताल किए और लड़ाइयां लड़ी, और मरने के बाद भी ऐसी बातें कह गया कि उसके मरने के बाद दुनिया कत्लो कताल में शामिल है। गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट 700-800 इयर्स ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, मुसलमानों ने भेड़ियों की तरह बाहर निकल के सबको कच्चा चबाया। दैट्स द रियलिटी। हाँ, तो उससे कोई वो नहीं करता। मैं मानता हूँ कि बहुत मारे गए हैं, मतलब लोग बहुत मारे गए हैं मुस्लिम रूल के अंदर। तो हाँ, वो गलत थे, वो रूलर गलत थे, जैसे कि तो इसमें कोई उमायद रूलर प्रेडिक्शन नहीं थे, थी, उसने कहा था जो भी अब्बासिड फतह रूलर थे। करेगा, उसने उसने कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसने। इसमें उसने कहा था जो भी फतह करेगा वो जन्नत जाएगा। ये प्रेडिक्शन नहीं होती, ये हम्म। प्रॉमिस होता है, राइट? उसने ये नहीं कहा था कि आज से 100 साल बाद फतह हो जाएगा, आज से 200 साल बाद फतह हो जाएगा। ये उसने प्रेडिक्शन नहीं दी, इसकी वजह से वो नबी साबित नहीं होता। भाई मैं किसी को कह सकता हूँ जो बंदा अमेरिका फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, मैं कह सकता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है इस बात से? क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि बंदा जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट? सो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कुरान में लिखी हुई है। जो मैं पहले बंदे को जवाब दे रहा था वो है गुलिबत रोम, वो रोम के बारे में है। और रोम, जब भी बात करेंगे हम रोम वन सिंगल रोमन एम्पायर की बात करेंगे, एंड रोमन एम्पायर वाज डिफीटेड इन 475। तो मैं जो बात तो करता हूं गुलिबत बाइजेंटाइन रोम, एम्पायर भी वो तो कुरान रोमन है, है। नॉट बैजेंटाइन। ओह नो नो नो, यू कैन नॉट से बैजेंटाइन, इट्स गुलिबत रोम है। अरबिक लफ्ज है, सूरह रोम की वर्स नंबर 2 है, अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है गुलिबत रोम। ठीक है, रोम के बारे में लिखा हुआ है, बैजेंटाइन एम्पायर के बारे में नहीं लिखा हुआ। अगर कोई ट्रांसलेटर इसको डिसीव करके बैजेंटाइन एम्पायर लिखता है तो ही इज डिसीविंग यू, वो आपको डिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब हमें साइंटिफिकली पता है कि ये स्टूपिडिटी बात है। रोम की गुलबत तो हो गई भी थी मोहम्मद से पहले ही, तो कुरान ने बैजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान ने बैजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान गुलिबत और रोम क्यों लिखता है? आप उसको सूरह रोम क्यों कहते हो? राइट? सो यू नीड टू, अगर आप साइंटिफिक मेथड पे जा रहे हो चीजों को समझने के लिए, तो फिर बीच में वो नहीं रखो कि आप आखिर ये नो यो हो तो बैजेंटीन एम्पायर। बैजेंटीन एम्पायर के बारे में, ये कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, ये आपके पास हदीस है, उसमें प्रेडिक्शन नहीं है। उसमें तो सिंपल सी बात है, जो करेगा वो होगा। भाई द वे सूरह रोम को अगर आप पूरा पढ़ो, उसकी 2 या 3 आयतों के बाद एक और आयत होगी कि 100 या 200 साल के अंदर होगा, या 9-10 साल के अंदर होगा, समथिंग लाइक दैट। उसको फिर आपके मुसलमान जो है ना, वो एक और वॉर के साथ मिलाते हैं और कहते हैं देखा ये बार हम जीत गए ना, तो ये बेटा वो रोम से ताल्लुक नहीं रखती। हालांकि वो आयतें अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ो आप सीक्वेंस में, तो वो रोम की गुलबत के ऊपर ही है। द होल थिंग इज कि मोहम्मद ने कुरान में बात कही, उसका दिल था कि वो रोम फतह करे, राइट? लेकिन वो कर नहीं सका। वो लोगों को लेके गया है लेकिन कर नहीं सका, मर गया पहले। उसको जूस ने पहले ही मार दिया। जूही शोहरत ने, जिसको उसने स्लेव बनाया बादा, उसने पहले जहर देके मार दिया, 2 सालों में मर गया बेचारा। वरना वो अगर जिंदा रह जाता कोई 10-15 साल, तो हो सकता है पहला हमला कॉन्स्टेंटिनोपल पे वो खुद ही कर लेता। दैट इज अ फेयर पॉसिबिलिटी। बट एनी हाउ, कुरान सूरह रोम आयत नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़े आप, आपको पता लगेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद बैजेंटाइन, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद रोम, एंड द रोमन एम्पायर हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड।
100 कुछ साल पहले. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, मैं देखूंगा सर. बस सर यही आपका प्रॉब्लम इस पे क्या कहना है? किस पे? हाँ, ये आपका इमाम अली के बारे में क्या कहना है? क्या कहना? मतलब जो मतलब वो हुआ इस्लाम था के अंदर से, इस्लाम के स्टार्टिंग बाहर से, इस्लाम के अंदर से, हाँ? इस्लाम के बाहर से, इस्लाम के अंदर से, इस्लाम के इस्लाम बाहर के बाहर से, से, बाहर से, इस्लाम के बाहर से बाहर इमाम अली से, मिलता ही नहीं आपको, मिलता ही नहीं. नहीं. No historical evidence proves that there was anybody called Imam Ali. सर अब उस पीरियड में उस एरिया में बाहर के मतलब वो शायद नहीं थे, इसलिए नहीं लिखा गया हिस्टोरिकल. Once again सर, आपने मुझे पूछा इस्लाम के बाहर से बताएं. भाई अली की हुकूमत कहाँ तक थी पता है आपको? उमर हाँ, ने, पता है, उस्मान ने इजिप्ट तक इतना बड़ा कॉन्क्वेस्ट कर दिया हुआ था बकौल आप लोगों के. अली के बारे में कुछ आपको लिखा ही नहीं हुआ. क्यों नहीं लिखा हुआ? वो उसके किधर बाद लिखा? वो हुआ, सिविल वॉर हुआ ना, सिविल वॉर हुआ So ना. what? अली ने हुकूमत की ना, नया बादशाह आया ना. हाँ की. हाँ, Okay. हाँ. Where is it written outside the Islamic scriptures? तो पहले 2-3 खलीफा के बारे में लिखा हुआ है बाहर? नहीं. किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ. यही तो बड़ी गेम है सारी इस्लाम की. ओके, इस्लाम के अंदर से बात करते हैं. अली वो लड़ाका एज वेल, राइट? बचपन से लड़ाका था, ठीक है. मोहम्मद के जो अली का बाप था, उसी ने मोहम्मद को पाला था, ऐसा कि आपको पता ही है बचपन से, ठीक है. दोनों एक ही घर में रहते थे, ठीक है. जब कभी जरूरत पड़ती थी, अली आजा, खंदक से बंदा फाड़ के आ गया, कौन लड़ेगा इसके साथ? आए, मैं तो लड़ नहीं सकता. अली आ गया लड़ाई करने के लिए. खैबर का किला फतह करना था. अरे अली किधर? अली है, मैं मर जाऊंगा, मैं अल्लाह का नबी मर जाऊंगा. अली किधर? अली किधर है? मेरा लड़ाका किधर है? अली आ जाता, अली लड़ने जा रहा है. अरे अली की आंखें खराब है, ला मैं थूक लगाऊं तेरी आंखों, इधर आ, थू, चल जा जा लड़ाई कर जरा. लाइक इमेजिन व्हाट इज अली, लड़ाका मरा कैसे मस्जिद के अंदर. थिंक अबाउट इट. मस्जिद के अंदर मुसलमान मार रहे हैं उस बंदे को जिसे शेर खुदा कहा गया है, शमशीर खुदा कहा गया है, खुदा की तलवार, खुदा का शेर. मर कैसे रहा है मस्जिद में? किसके हाथों? मुसलमान के हाथों, तलवार लगा के. कौन सा शेर खुदा? वो अली जो अपने घर में एक दिए के ऊपर बैठ के लोगों की रिज़्क बांट रहा है, रिज़्क बांट रहा है. ये बंदा मर गया है, ये 2 ईंटें उठा के साइड पे, पत्थर उठा के साइड पे रख लिए. इसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, एक इधर रख दी है. वो बंदा जो एक दिए की रोशनी में बैठ के इस तरीके से पत्थर बांट रहा है, वो मस्जिद के अंदर उसको मुसलमान मार रहे हैं. ओके, कोई मसला नहीं है. जिसकी बीवी को मुसलमानों ने उसके घर में आकर आग लगाकर, उसकी मोहम्मद की बेटी अली की बीवी जो एक प्रेग्नेंट है उस वक्त बच्चे के साथ, उसके ऊपर जलते घर में दरवाजा गिरा दिया, उसका बच्चा गिरा दिया. वो वाला अली जिसकी लड़ाइयां इतनी मशहूर है कि अपनी बीवी को और अनबोर्न बच्चे को नहीं बचा सका और मोहम्मद की बेटी को नहीं बचा सका, उस अली की बात कर रहे हो? या उस अली की बात कर रहे हो जिसको मोहम्मद ने दूसरी शादी नहीं करने दी जब तक फातिमा जिंदा थी, फातिमा मरी तो अली ने कुत्ते हाथ शादियां की? उस अली की बात कर रहे हो? या उस अली की बात कर रहे हो जो चूंकि फातिमा के अलावा कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता था, तो लिहाजा जब भी खुमस के माल में स्लेव वुमन आती थी तो रास्ते में आते हुए उनके साथ डिंगी डिंगी फरमा जाता था ताकि घर आ जाए तो फातिमा के पास चला जाए, और सबर फातिमा के पास जाने से पहले नहा के जाता था. दिस इज अली अकॉर्डिंग टू इस्लाम. जो भी मैंने बात बोली है मुझे रेफरेंस बोले कि रेफरेंस दो, मैं आपको दे देता हूं. सुनिए. देखिए, जहां तक की बात आपने जो कही शादी वाली वगैरह, ये सारी जो हदीसें हैं, ये सारी हदीसें सुन्नी बुक्स में लिखी गई हैं. शिया बुक्स में जाके खोल ले, फातिमा के होते हुए मोहम्मद की दूसरी शादी नहीं है, फातिमा के बाद सारी शादी है. शिया बुक्स खोल ले, जाएं. अलकाफी खोलनी है. वो शादियां तो बाद में है, लेकिन आपने ये जो कहा कि वो चाहते थे उनकी उम्र भाई, में, मतलब उनकी जिंदगी में नहीं चाहते थे. मोहम्मद ने कहा था, नहीं कहा था? ऑब्वियसली मोहम्मद ने कहा था. ये भी जाके पढ़ लेना, तुम्हारी कुतब में ही लिखा हुआ है. मोहम्मद ने कहा था कि मेरी बेटी को गम मत देना, ठीक है? ये मोहम्मद ने कहा था, तुम्हारी कुतब में लिखा हुआ है, शिया कुतब में. तीसरी बात, क्या शिया कुतब में नहीं लिखा हुआ कि फातिमा के घर को जला के मुसलमानों ने उसका दरवाजा गिरा के उसका बच्चा गिरा दिया? ये शिया अलकाफी के अंदर नहीं लिखा हुआ? तब अली की बहादुरी कहाँ गई थी? तब अली की बहादुरी कहाँ गई थी? मर गया था अली उस वक्त, बिगी बिली बन गया था. क्यों? ओके, शिया कुतब की बात करनी है तुमसे. शिया, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अलकाफी कहती है कि, और आपके सैयद अली जो है वो कहती है
جب وزارت بٹی، جب یہ خلیفہ بنے 3 دن بعد علی آیا، ٹھیک ہے، تو گھر میں چوہا بن کے بیٹھ کے 6 بندوں کی مجلس میں بتا رہا ہے کہ میں خلیفہ تھا، میں خلیفہ تھا، مجھے بننا تھا. محمد نے کہا تھا، تو محمد نے کہا تھا مسلمانوں من میں کنت لڑائی مولا نہ فہذا ہو، علی مولا. مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، اس لیے کیا مسلمانوں مسلمانوں میں لڑائی واپس آتے ہیں مسلمان جھگڑا نہ ہو. آپ کے محمد کی سب سے بڑی حدیث کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا، آواز کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. ہاں یا نا؟ ہاں ہاں ہاں. بہترین. کیوں نہیں اس نے کھڑے ہو کے یہ جہاد کیا خلیفہ کے سامنے؟ میں نے کہا کہ تلوار اٹھاؤ. ہاں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی محفل میں کیوں نہیں کہا اوکے کوئی بات نہیں، اوے اس سے بھی لڑائی ہوتی ہے اوکے؟ تو پھر حسین کیوں گیا تھا مسلمانوں سے لڑنے؟ حسین مسلمانوں سے لڑ دیکھیے سکتا ہے، دیکھیے علی نہیں لڑ سکتا. دیکھیے نہیں، پہلے سنیں اور سمجھے، کوشچن سنیں اور سمجھے. حسین مسلمان سے لڑ رہا ہے. حسین یزید از اے مسلم، کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے. شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ ارریسپیکٹو. بندر ہے اس کے گھر کے نہیں ہے؟ ارریسپیکٹو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ کو پتا ہے کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بندے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یزید دیکھیے سر، مسلمان کلمہ گو اس وقت کا حاکم حکمران، حسین نے اس کے خلاف کو لگایا. مجھے بتاؤ جب ابو بکر خلیفہ بنا اس وقت علی نے کو کیوں نہیں لگایا؟ دونوں سیم چیزیں. اب مجھے آنسر کرنے دیجیے. جی دیکھیے جہاں تک کہ بات امام حسین کی ہے کہ انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی، تو معاویہ ابن ابی سفیان سے ٹریٹی ہوئی تھی امام حسن کی کہ امام حسن مر آپ چکا ہوا ہے، ٹریٹی ختم ہو گئی. دا پرسن جس سے ٹریٹی ہوئی ہے وہ بندہ مر چکا ہے. امام حسن سے ٹریٹی نہیں ہوئی. امام حسن کو لگانے جا رہا ہے. امام حسن نے ٹریٹی کی اس کے ساتھ کوئی نہیں. کس نے کی تھی؟ نہیں کی امام تھی امام حسین نے ٹریٹی کی تھی؟ نہیں، امام حسن نے ٹریٹی کی تھی. امام حسن کی کی تھی، ٹریٹی امام کیا حسن نے. کہتی ہے؟ میرا حق تھا خلافت کا، تمہارے پاس تمہارا بیٹا نہیں آئے گا، میں آؤں گا. وہ مر چکا ہے. حسین کیا کرنے جا رہا ہے؟ عملے نے. ارے نہیں بھائی سنو تو، دیکھو بھائی میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، سنیں میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، کوئی سنے ذرا، میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بھائی آگے کہتا ہے ٹریٹی میرے بھائی نے کی تھی وہ مجھے دو. کیوں؟ میری ٹریٹی تمہارے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی. ہو آر یو؟ تم کون ہو؟ تم ہو کون بھائی؟ میری بات جو ہوئی ہے، میرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ہی از ڈیڈ، ہی از گون. دا پرسن جس سے معاہدہ ہوا ہے ہی از گون. تو تمہارا کون سا لینا دینا ہے؟ یہ کون سی انہیریٹنس ہے؟ ٹریٹی انہیریٹنس میں نہیں چلتی، ٹریٹی پرسن ٹو پرسن چلتی ہے. انہیریٹنس نہیں ہوتی ٹریٹی. آپ انہیریٹنس میں کیسے آگے؟ جیسے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ انہیریٹنس میں نہیں چلتی، تو کسی پرائم منسٹر کے ساتھ اگر کوئی پرائم منسٹر وہ کرتا ہے ٹریٹی، پھر وہ ہٹ جائے پرائم منسٹر، اگر تو وہ پرائم منسٹر دوسرے کی اس پہ اٹیک ٹریٹی، کرتے. اگر وہ نہیں تو کیوں کیا اٹیک؟ ایگزیکٹلی کیوں اٹیک کرے؟ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن موڈ میں آئے گا کہ جی پچھلے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ نے یہ الحاق کیے ہوئے تھے. اب اگر فار ایگزامپل اگر آپ یہی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کا ایک نیا صدر آ جائے، انڈیا کے ساتھ ٹریٹی چل رہا ہے نا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، پاکستان کا نیا صدر آ جائے وہ کہتا ہے میں نے لڑائی کرنی، لڑائی کھول دے، تو کیا کر لے گا انڈیا؟ ریٹیلیٹ ہی کرے گا نا. اور کیا کرے گا؟ ٹریٹی چل رہی ہے اس وقت، پیس ٹریٹی ہے نا انڈیا پاکستان کی. 1965 میں بھی پیس ٹریٹی تھی نا، اس پیس ٹریٹی میں اٹیک ہوا تھا نا. 1971 میں بھی پیس ٹریٹی پہ اٹیک ہوا تھا نا. کارگل بھی پیس ٹریٹی کے دوران ہی اٹیک ہو رہا تھا نا. تو بھائی جان پیس ٹریٹیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ٹریٹیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتی تھی. آج آپ گورنمنٹ لیول بیٹھے ہو، یہ ٹریٹیاں توڑی جاتی ہیں، لیکن وہ زمانہ پرسن ٹو پرسن ٹریٹیاں ہو رہی ہیں. حسن کی ٹریٹی ہوئی ہے معاویہ کے باپ کے ساتھ، سوری یزید کے باپ کے ساتھ، کریکٹ؟ اوکے، حسن مر گیا، کریکٹ؟ اب اس کے تھوڑی دیر بعد معاویہ بھی مر گیا اور یزید آ گیا ایز اے حکمران، کریکٹ؟ ایز اے حکمران نہیں آیا، معاویہ نے اپنی زندگی میں بیعت لی تھی، بخاری میں حدیث ہے اس کی. ہاں جی بھائی، کبھی بخاری پہ چلے جاتے ہو، کبھی الکافی پہ چلے جاتے ہو. سننا نہیں، حدیث، الکافی کی سنی حدیثوں بخاری پہ کی رہنا ہے بات یا نہیں، شیعہ حدیثوں پہ رہنا ہے؟ نہیں شیعہ دونوں حدیثوں کو پہ ہی رہنا ہے. دیکھو، میں یہ بیچ بتا میں رہا ہوں، یہ مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ ایک مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ سنیے، میں یہ بول رہا ہوں کہ نہیں آپ یہ نہیں، جو پہلے مجھے سنی ایک بات کلیئر کریں میرے ساتھ، ایک سے بات کلیئر کریں، ایک سے. آپ مجھ سے ایز اے شیعہ بات کر رہے ہیں ایز اے سنی بات کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. ایز اے کبھی شیعہ، بخاری شیعہ تو بخاری کیوں بلا رہے ہو بیچ میں؟ نہیں دیکھیے وائڈلی ایکسیپٹڈ، مطلب جب بھی نہیں کسی سے وائڈلی بات ہوتی ہے ایکسیپٹڈ تو نہیں، تو وائڈلی ایکسپیکٹ، اگر بخاری وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے تو میں بخاری کے مطابق چلوں گا، پھر تم ادھر ادھر نہیں ہٹو گے میرے ساتھ. یہ بکواس نہیں چلے گی میرے ساتھ، یہ جو خسرا پن ہے نا یہ نہیں چلے گا. آئدر یو آر شیعہ اور یو آر سنی، پک ون. بخاری کے اوپر شیعہ گالیاں دیتے ہیں،
شیخ المیزو نے کہا تھا بخاری از مسخرہ، بخاری جو ہے وہ مسخرہ ہے، مذاق ہے، جوک ہے. اس کے اندر محمد کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اس کے اندر محمد بیٹھ کے ٹٹی کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر سے. تو بخاری از مسخرہ، وہ تو مسخرہ ہے، مذاق ہے. نہیں نہیں سنیے میں نے بخاری بخاری میں چیزیں لانا چاہوں گا تو پھر آپ رونا شروع کر دو گے، پھر آپ کہو گے نہیں میں تو شیعہ. So stay to the Shia point of view. سنیے یہ بات جو میں بول رہا تھا یہ سنیز ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا. تو میں مطلب اگر کسی سنی کو دکھاؤں گا تو وہ اس سے دکھاؤں گا. ایک سیکنڈ، مجھے نہیں دکھائیں گے آپ مجھے دکھانے کی بات نہیں کر رہے، آپ مجھ سے اپنی بات کریں. آپ شیعہ بن کے مجھے سوال کریں، میں آپ کو شیعہ بن کے جواب دے رہا ہوں. مجھ سے اپنی بات کریں، سنیوں والی بات بھی ملائی نا. کیوں؟ میں نے ایک بات کی تھی، آپ نے کہا تھا میں شیعہ، میں آپ کے الکافی پہ گیا ہوں اس وقت، میں آپ کے اس پہ گیا ہوا ہوں ناج البلاغہ کے اوپر. مجھے بخاری شکاری نہ لے کے آئے کوئی بھی. آئی ڈونٹ کیئر بخاری میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے ناؤ اب آ گیا ہے اس کا بھی بیٹا یہاں پہ. چلو اگر میں آپ کی یہ بھی بات مان لوں کہ اس نے خود اس کو دے دی حکمرانی، سو واٹ دے دی، حسن مر چکا ہے. ٹھیک ہے، اب حسین نے لڑائی کر رہا ہے اور وہ بھی کو لگا رہا ہے. حسین نے جا کے سیدھا سیدھا اسے نہیں کہا میں آ رہا ہوں تیرے دربار میں خلافت لینے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ کریں گے ووٹنگ کریں گے. نہیں، اس نے حسین نے کیا کیا، اسے چال بازی کہتے ہیں. امام حسین نے چال بازی کیا کی، اس نے اپنے 2 بندے بھیجے. کون سے 2 بندے بھیجے؟ کوفہ، جاؤ پتا کرو یہ کوفے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں جی کھڑے ہوں گے، آ جائیں. امام حسین صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہاں سے اپنی فیملی اور چند ایک لوگ لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ فوج ان کی کوفہ میں ہے. ادھر سے یزید کو پتا لگ گیا، امام چل پڑا اور کوفہ والوں نے اسے کہہ دیا ہاں آ جا. اب کیا ہوگا؟ یہ کو لگایا جا رہا ہے بھائی، اسے کو لگانا کہتے ہیں. کو لگانا سمجھتے ہو؟ ملٹری کوپ جسے کہتے ہیں، یہ ملٹری کوپ لگایا جا رہا ہے بھائی، سمپل اینڈ پلین. تو وقت کا حکمران کیا کرے، وہ پیار سے پپیا کرے اسے؟ نہیں، اس نے اپنی ایک فوج بھیجی اس کی طرف، امام حسین کی طرف، ایک فوج بھیجی کوفہ کی طرف. کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کون نہیں نکلے گا کوفے سے باہر. ٹھیک ہے، ایک طرف کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کوئی نہیں نکلے گا. دوسری طرف امام حسین کو روک دیا وہاں پہ، بھائی جان یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آپ پیچھے چلے جائیں، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے. یہی ہوا تھا. مجھے بتاؤ امام حسین کے اوپر تیر مارا تھا کسی نے؟ یہی کہا تھا نا بھائی پیچھے چلے جاؤ، ریورس کیا لگاؤ، گیٹ بیک، گو بیک، دبا ہو جاؤ، جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ. وہاں پہ وہ 10 دن عملے نے بیٹھا ہوا تھا. میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے بندے چھوڑے تھے، کوفے والوں کو لے کے آؤ میں یہاں پہ ہوں مجھے بچاؤ اور یہاں سے آگے لے کے جاؤ، اس لیے بیٹھا ہوا تھا. مر گیا بیچارہ، کتے کی موت مرا. آپ کو پتا کیسے مرا؟ تیروں کے تیر لگے اتنے کہ زمین پہ گرا تو زمین پہ باڈی نہیں تھی، تیر تھے. کیوں؟ آپ کے وہاں پہ کون سا وہ تھا آپ کا، اکبر تھا کہ اصغر تھا؟ مجھے بھول گیا اس وقت. علی اصغر تھا، علی اصغر تھا، کون تھا؟ اصغر. ٹھیک ہے، اصغر وہ مرا. اس کے بعد وہ کون تھا جو 7ویں کو مرا تھا، کیا نام ہے اس کا، جو کہتے تھے کہ اتنا بڑا ہے کہ 1000 بندے بھی اس کے ساتھ آ جاتے تو لڑائی کر کے مار دیتا، کیا نام تھا اس کا؟ چھٹی کی رات کو جو مرا تھا. نہیں 10ویں کو تو امام حسین مرے تھے نا. علی تو وہ جو لڑائی کرتا ہے عباس، ہاں اس کے سامنے 1000 کافر بھی آ جائیں تو اس کی تلوار سے 1000 کافر بھی مار دے گا وہ سالا. مر گیا. کیسے مرا؟ بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے سمپل، بات کو سمپل سمجھنے کی کوشش کریں. کو لگانے گیا، فوج جس کے سر پہ گیا وہ آ نہیں سکی، اس سٹی کا محاصرہ ہو چکا ہے. یہ بندہ ویٹ کرتا رہا. کربلا کے ہر کربلا پہ اسلام زندہ ہوتا ہے بھائی. حسین مر گیا، اسلام کا زندہ ہوا. حسین کا سر کاٹ کے نیزے کے اوپر کھڑا کر کے لے کے گیا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھو یزید کی پیاری بڑی بات دیکھو. حالانکہ مجھے یزید پسند کوئی نہیں ہے، گالی ہے میرے لیے یزید کے لیے بھی، لیکن پھر بھی محمد اور محمد کے صحابیوں سے بہت اچھا تھا. اس نے امام حسین کی کسی بیٹی کو، بہو بیٹی کو ملکل یمین نہیں بنایا جو قرآن کہتا ہے کہ جب جیت جاؤ تو عورتوں کو ملکل یمین نہ لو. اس نے نہیں بنایا کسی کو. اس نے اپنے فوجیوں میں ان کی بیٹیاں اور بہویں اور ان کی دوست کی بیٹیاں اور اس کے سہیلیوں کی بیٹیاں، اس کے کزنوں کی بیٹیاں اپنی فوج میں بانٹی نہیں، ان کی عزتیں پامال نہیں کی. جن پہ شیعہ جو ہے روتے ہیں 8ویں 9ویں کے اجلاس میں، ہائے گھوڑے دوڑ کے. وہ بچیاں جو تھی وہ ریت کے کھڈے میں بیٹھی ہوئی تھی چھپ کے. گھوڑے آئے ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر گئے، اس میں گھوڑوں والوں نے زبردستی بچوں کے اوپر سے گھوڑے نہیں چلائے. تم لوگ ماتم کرتے ہو آج رو رو کے لائٹیں بند کر کے، ہائے بچیوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے. بھائی وہ بیٹا وہ زمین میں ریت میں دفن ہوئی تھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، غلط جگہ پہ دفن کیا تھا. گھوڑے آئے وہ اوپر سے گزر گئے، اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ باقی عورتوں کو مارا نہیں، باقی بچیوں کو مارا نہیں، زینب کو مارا نہیں، زینب کے ساتھ سیکس کیا نہیں، زینب کو ملکل یمین بنایا نہیں. تو بھائی آپ کون سی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟
اگر امام حسین جیت جاتا تو اسلام زندہ ہوتا ہے یا امام حسین مرنے سے زندہ ہوا؟ مرنے سے کون سا زندہ ہوا؟ یزید تو پھر حکمران رہا جب تک وہ اپنی طبعی موت نہیں مرا. کیا یزید اگلے سال مر گیا تھا؟ نہیں, یزید تو اپنی پوری زندگی جی کے طبعی موت مرا. ہائے اس کے جسم میں پس پڑ گئے تھے, اس کو پانی پینا نصیب نہیں ہوا. کتنے شیعہ دی صحیح لکھیا ہے اور کسے لکھیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی, there is nothing which could prove کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی خدائی طاقت تھی. They had nothing whatsoever. طاقت کے لیے سب لڑے, طاقت کے لیے ہی مرے. The one who lives by the sword dies by the sword. That is exactly what happened. They lived by the sword, they died by the sword. Prove me wrong. کتابیں تمہارے پاس بھی پڑھی, میرے پاس بھی پڑھی. یزید کا مطلب واپس لوٹنے سے اچھا تھا کہ مر ہی جاتے. کیوں نہ لوٹتے؟ کیوں نہ لوٹتے؟ آپ کو لگانے جا رہے ہو, کیوں مرتے؟ نہیں ایک سیکنڈ, یہ کون سی اسلامک جہاد چل رہی تھی؟ مجھے بتائیں یہ کون سا ایسا جہاد چل رہا تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, آپ بچانے جا رہے تھے؟ لو جی آمنے سامنے جنگیں کھڑی ہو گئی ہیں تو اب ہم ماری جائیں, کیوں؟ ارے تو اس کے بعد آپ سنیے, دیکھیے مدینہ پہ اس جب امام حسین کا قتل ہو گیا اس کے بعد مدینہ پہ کتنا بھیانک حملہ ہوا, واقعہ ہررا. کیوں؟ امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے, اور کس لیے ہوا؟ بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا. اگر امام نہ نکلتا وہاں سے تو حملہ ہوتا. لو پروف می کہ امام وہاں سے نہ نکلتا کتے ہان, اور وہاں پہ لوگ دوبارہ شروع نہ ہو جاتے کہ ہاں ہم اب کوفے میں جا کے اٹیک کریں گے. لوگ تو پورا کرو نا. مدینہ میں لوگوں نے جو ایک امام رہ گیا تھا جو بیمار تھا, کیا نام تھا؟ زین العابدین یا قاسم, کیا نام تھا اس کا؟ جو بیمار تھا جو رہ گیا تھا, اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. یزید نے یہ کر دیا, ہمارے امام کو مار دیا. اب یہ نیا شوشہ شروع ہو رہا تھا, کیوں؟ اب اٹیک ہو جائے گا. اب یزید کو پتا لگ گیا اگر میں حکمران ہوں, مجھے پتا لگ جائے کہ ایک اٹیک تو میں نے ریڈیوس کر دیا, اب دوسرا آ رہا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ اس سٹی پہ اٹیک نہیں کروں گا بھائی. آئی ایم دا کنگ آف دس سلطنت, اور 2 سٹیز میں دوبارہ سے میرے خلاف وہ ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, تو میں اٹیک نہ کروں؟ کیوں نہ کروں بھائی؟ اچھا محمد جب اٹیک کرتا تھا دوسروں کی سٹی پہ وہ ٹھیک تھا, اوہو جب آپ نے خیبر پہ اٹیک کیا وہ ٹھیک تھا. خیبر ہیز روئنڈ, محمد از ہیئر اینڈ خیبر از روئنڈ, وہ ٹھیک تھا. یزید نے اٹیک کر دیا, ہائے بڑا برا اٹیک تھا. بھائی تم اس کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ اٹیک بھی نہ کرے. H792 صاحب بچا کیا ہے ابھی؟ دیکھو ابھی شیعہ پرسپیکٹو سے بھی جو آپ کو جاننا تھا, اتنا زبردست طریقے سے ایڈم صاحب نے سمجھایا. بچا کیا ہے بھائی؟ کیا اس میں آپ کو ہولی کیا لگ رہا ہے, ڈیوائن کیا لگ رہا ہے؟ سب تو وہ کرسی کے لیے, پدوی کے لیے مرائے گئے یار, سارے کے سارے. اب جب مطلب مین بک ہی بدل دی گئی ہے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا بچا پھر یار, کیوں ہے اس میں؟ سب تو روم والا بھی آپ کو انہوں نے آنسر کر دیا, بچا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں اتنا آسان چھوڑنا تو اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ میری پوری فیملی پریکٹسنگ ہے. That is a different thing. See, آپ فیملی کو نہیں بتا سکتے, فیملی والے پریکٹسنگ ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں, اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا ایز آف ناؤ. دیکھیے مطلب جیسے میں نے کوئی فیصلہ لیا تو میں اناؤنس نہیں کر سکتا نا. کرنٹلی میں ابھی کی بات کروں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آپ کا اصل نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اپنے گھر پہ جا کے یا محلے والوں کو جا کے بتاؤ, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو کسی بھی طریقے کا سیکورٹی ایشو ہو, ٹھیک ہے, تھریٹ ہو, ان کو پرابلم ہو, ہم نہیں چاہتے, وہ ہم آپ سے کہہ بھی نہیں رہے. لیکن بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا ہے, ختم ہو گیا سب. اوکے دیٹس آل ہو گیا ہے. بچا تو کچھ نہیں ہے ویسے. پھر آپ کو اس پرسپیکٹو سے بھی بتایا میں نے. جی ساری چیزیں بچپن سے ہم لوگ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. یہ وہ تو ہم کو بھی بتائے تھے نا بھائی, ہم بھی تو نکلے نا. بلکہ اتنا بڑا رسک لے کے ہم تو میدان میں کودے ہوئے ہیں, تاکہ آپ جیسے لوگ جو سمجھدار ہے ایٹ لیسٹ ان کے سمجھ میں آ جائے. تو یہ سب جو اتنے بڑے بڑے مولانا ہیں ان کو یہ سب نہیں پتا کیا؟ جیسے بھائی وہ میرے کو ایک بات بتاؤ, ایک دیکھو
ایک تو مولاनाؤں کا نہیں، جو ایک بڑے بڑے سیکنڈ، مولانا، ان کے پیسے اور ان کی عزتیں بھائی، یہی وہی کام میں اس کو ریورس کر کے بڑے پپو طریقے سے بیان کرنا شروع کر دوں، ہائے ہائے کر کے روتے ہوئے تم لوگ آگے میرے پاؤں چھوؤ گے، میرے پاؤں کے نیچے اپنی چادریں لگاؤ گے، مولانا صاحب کرو گے، مجھے عزتیں دو گے، میرے گھر کا راشن لے کے آؤ گے، میری گاڑی کا پیٹرول بھر بھر کے دو گے، مجھے نیا نیا فون دو گے، میرا کیا کام ہے؟ یہی باتیں جو میں تمہیں بتائی ہیں ایک صحیح پرسپیکٹو سے، اس کو میں شوگر کوٹ کر کے، چینی میں ڈپ کر کے، ساتھ میں رونا ڈال کے، ساتھ میں تھوڑی سی مرچی نمک لگا کے، ہائے ہائے کر کے بیان کروں، ہائے بچیوں کے اوپر سے گھوڑے دلا دیے، یہ تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ زمین کے اندر خود دسی ہوئی تھی بچنے کے لیے، یہ نہ بتاؤں جان بوجھ کے نہیں، یہ بھی نہیں کہوں گا جان بوجھ کے چرائے تھے بچنے کے، کہوں گا گھوڑے دلا دیے، ہائے امام حسین کا سر نیزے پہ خون ٹپک رہا ہے، اے زینب کے سر پہ کپڑا نہیں، ننگے سر، نجد کیا کوفے کے بازار میں چلا، ابے سالو شکر کرو، اس کو ملکل یمین بنا کے ڈنگی ڈنگی نہیں کیا، تمہارا قرآن تو کہتا ہے ملکل یمین بنا کے ڈنگی ڈنگی کرو، یہی میں رونے ڈال کے بولوں، آپ لوگ مجھے چمیاں کرو گے، حضرت کہو گے، ذاکر صاحب کہو گے، ارے فائدہ ہی ذاکر فائدہ ہے صاحب کو کون نا مارتا ہے؟ نینٹو صاحب، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا رہنے کا، عزت، پیسے، شہرت، ہر چیز تو مل رہی ہے بھائی. اچھا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کانٹیکٹ میں کئی ایسے سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں لیکن وہ ایکس مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو اچھا، کچھ ایسے بھی دوسرا لوگ آتا ہیں؟ ہی نہیں، ہم کو آتے ہی نہیں، ہم کیا کریں، یہاں سے کمائی مل رہی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن تب بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو بتانا چاہیے نا سامنے. ضروری نہیں ہے نا بھائی ہر ایک کا جیسے ضمیر زندہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا پیارے. اب یہ مطلب اگر اتنا غلط ہے تو 1400 سال سے چل رہا ہے. بھائی ایسا تو بہت سارے ریلیجن چل رہے ہیں، اس حساب سے تو پھر آپ جو ہے کرسچینٹی کو مان لو اس کے پہلے سے، جوڈائزم کو مان لو اس کے پہلے سے، ہندوازم کو مان لو اس کے نہیں، پہلے سے، ماننے کی بات میں نہیں کر رہا، ہاں ماننے صحیح کی بات ہونے میں کا نہیں کر رہا، پیمانہ آپ مطلب یہ لگا رہے ہیں نا کہ وہ 1400 سال سے چل رہا ہے، 14 صحیح سال ہونے سے میں کا نہیں یہ چل بول رہا، پیمانہ رہا تھا. لگا رہے ہیں نا آپ. اسلام 14 سال سے نہیں چل رہا، اس میں سے ہوں، 700 سال جو ہیں آپ لوگ قتل و قتال کرتے رہے، وہ چلا نہیں ہے، وہ ہر جنگجو اور قاتل جس کو عورتیں چاہیے اور لوٹ کا مار چاہیے وہ اس میں شامل ہوا. اس کے بعد جو نہیں شامل ہوا اس کو آپ نے ٹھوکا، مارا ہے، اس کو آپ نے دمی بنایا ہے، اس سے آپ نے اتنا اتنا ٹیکس لیا ہے جس کو آپ ٹیکس بولتے ہو سالانہ، کہ اس بیچارہ پیسہ دے نہیں سکا اور اس کو ہنٹر مار مار کے مار دیا، جزیہ نہیں دیا تو ہنٹر مار مار کے مار دیا. یہ آپ نے اسے کنڈا ٹیکس وصول کیا ہے، جو نہیں وصول، جس نے پھر فائنلی اسلام قبول کر لیا، اسے کہا چلو پھر آؤ اب ہمارے ساتھ جہاد پہ چلو، قتل کرو. یہ آپ نے فرسٹ 700 ایئرز آف اسلام، گولڈن پیریڈ آف اسلام، آپ نے یہ کیا ہے. پھر آپ کے پاس آئے تھے سب سے پہلا بندہ ابن تیمیہ جس نے مینیپولیشن شروع کی تھی، اور ابن قیم الجوزیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گیم ڈالی شروع کی، کیونکہ انہیں پتا لگا اب اسلام کی تلوار ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ گئی نہیں ہے، ٹوٹ رہی ہے. That is when you guys started doing that. پھر آپ کے پاس ادھر اس سائڈ پہ شروع ہوئے لوگ. 15ویں صدی 16ویں صدی کے بعد آپ لوگوں کی تلوار بیسیکلی ٹوٹی ہے، اور پھر یورپینز نے حاوی ہونا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ لوگ مینیپولیٹو ٹیکٹکس پہ آئے ہو، اور آپ آج تک اس وقت مینیپولیٹو ٹیکٹکس پہ ہو. مجھے بتاؤ کون سا آپ کا اسکالر ہے جو آپ کو کمپلیٹ اسلام بتاتا ہے سیدھے طریقے سے؟ پورا تو کوئی نہیں بتاتا، بات ختم ہوگی. پھر مطلب جو بتائے گا اسلام میں کوئی آئے گا ہی نہیں. میں آج کھڑا ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اگر اسلام سے جھوٹ نکال دو اور ڈسیپشن نکال دو، دنیا کا ایک بندہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اسلام چلتا ہی جھوٹ اور ڈسیپشن کی بیس کے اوپر ہے. وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، فل سٹاپ. جھوٹ ختم کرو اسلام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی، تھوڑا سا اور ٹائم لے لو، سوچو سمجھو، اینڈ ویل ویٹ فار یو اینڈ آئی ایم شیور یو ول کم اگین. اوکے سر، تھینک یو. تھینک یو سو مچ.